صورت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک واقعے کا ریفرنس حوالہ دے رکھا ہے، اس سے پہلے لوگ واقعے سنا یہ واقعہ تھا ابرہہ کا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یمن میں ایک عیسائی بادشاہ گزرا ہے ابرہہ۔ اس نے یہ چاہا کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں آستھا کے تحت مذہبی طور پر وہاں جو ہے ایک میلہ لگتا ہے اور لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو اس طرح میرے یمن میں جمع ہو، اس کے لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک گرجا گھر بنایا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ میں جاتے اس طرح یہاں کر حج کر لیا کریں، تو ان کے لیے کیا حرج ہے۔ مذہبی لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی اور ان کی آستھا کو ٹھیس پہنچی، تو کچھ واقعات ہو گئے یا سیاسی طور پر کیے گئے، بہرحال جس کے بعد ابرہہ نے ایک فیصلہ لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا دینا ہے۔ اس کے لیے اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو ناکام کیا۔ یہ وقت واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس صورت میں بطور حوالے کے دے کر کچھ پیغام مکہ والوں کو اور پوری امت کو دیا۔ ہم پہلے صورت دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضور سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتابہ غلط نہیں کر دیا؟ یعنی وہ جو پروپیگنڈا کر کر آئے تھے ان کی تدبیر کیا تھی؟ ابرہہ کی تدبیر اور اس کی چال یہ تھی کہ ایک تو میں ایسی فوج لے کر جاؤں کہ پہلے تو کسی کے مقابلے کی ضرورت ہی نہ ہو، تاکہ آسانی کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ہم گرا دیں۔ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جب کعبۃ اللہ گر جائے گا تو پھر لوگ جھک مار کر جو ہے مجبور ہو کر میرے وہاں آئیں گے اور وہاں جو ہے حج اور عمرہ ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ تدبیر کا جو ہے اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا اور ہم نے اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ دوسری بات دیکھیے، جو بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بہت محنت سے کوئی کام کیا ہو تو صرف ان کی تدبیر اور چال پھیل ہو جائے تو یہ ان کی سزا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بڑے آدمیوں کے لیے اگر ان کا کوئی پلان فلاپ ہو جائے تو یہی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ایک تو ہم نے ان کا پلان فلاپ کر دیا، اس سے بڑھ کر ہم نے یہ عبرت کافی تھی عقل مندوں کے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ساتھ ہم نے سزا بھی دی۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ وہ ان کی تدبیر کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا ہو یا برباد کر دیا ہو، ساتھ میں کیا کیا؟ سزا بھی دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، یہ ان کو مٹی کی کنکریوں کی پتھر ان پر مارتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دیکھیے کتنی سپر پاور طاقت تھی کہ مکہ کے کسی قبیلے سے مقابلہ ہوا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی طاقت والوں کو چھوٹی سی مخلوق کا استعمال کر کے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں استعمال کر کے تباہ اور برباد کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو لیکن اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ان کے فیور میں نہیں ہے تو وہ طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی طاقت کو کھڑا کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو مومن کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اور ہم لوگ نے تو ابھی قریب میں ہی دیکھا ہے پڑوس کے ملک میں افغانستان کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ کئی ملکوں کی سب فوجیں وہاں رہی، لڑی، 20 سال تک روس والے رہے جو اپنے وقت کے سپر پاور تھے، اور 20 سال تک ہمارے امریکہ والے رہے وہ بھی سپر پاور تھے، لیکن اللہ نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ امریکہ کی تاریخ پڑھی، وہاں کے جو ناول نگار ہیں انہوں نے ان کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عجیب و غریب ناولز لکھے کہ ہمارے فوجیوں نے یوں افغانیوں کو مارا، یوں مارا، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کے فوجی وہاں پاگل ہو گئے۔ ان کے فوجی وہاں چھوٹی چھوٹی جو ہے مد بھیڑ میں، ٹکراؤ میں بڑی بڑی تعداد میں مر گئے اور اللہ نے افغانیوں کی حفاظت کی۔ یہ سبق ہے سورہ فیل کہ اللہ کی منشا اور اس کا ارادہ اگر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے خلاف ہو جائے تو دنیا کی بڑی طاقت نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
دوسرا کہہ رہے ہیں فجعلہ کعصف مأکول، یہ دیکھو تو صحیح، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی شان کے ساتھ یہ آیا تھا، اور ہم نے اس کو بنایا کیسا؟ کھایا وہ بھوسا، کھیت کٹتا ہے نا ہمارا تو بھوسا رہتا ہے، پھر اس کو جانور کھائے گا، بھینس کھائے گی ہماری، پھر دودھ دے گی، تو کھا کر وہ جگالی کرتی ہے اور پھر وہ پاخانے کے راستے سے نکلتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے ایسا کر دیا، یعنی ایسا ذلیل کر دیا کہ کوئی ان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے پاخانے کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بھینس کے گوبر کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایسا ذلیل کر دیا ہم چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا استعمال کر۔ تو اس صورت میں اللہ نے اس واقعے کا ریفرنس دے کر اس کو سنایا ہے، واقعہ بتایا، اس کا آغاز بتایا اور اس کا اختتام بتایا کہ ہم نے اتنی بڑی طاقت کو کیسے تباہ کر دیا۔ اس میں سبق کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے یہ فرما رہے ہیں، اس میں سمجھا بھی رہے ہیں اور دھمکا بھی رہے ہیں۔ سمجھا کس طرح ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کعبہ اگرچہ تم جس طرح بھی اس کو اپنی مذہبی جگہ مانتے ہو، اگرچہ میری چاہت کے مطابق نہیں مانتے ہو، لیکن یہ تمہاری مذہبی جگہ ہے، اللہ نے ایسے سنکٹ سمے میں تمہاری مدد کی اور تمہاری عزت رکھی، تو اس احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بجائے تم اس کی مخالفت میں کھڑے ہو، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوئے۔ ایک خاص فائدہ ہوا جو اللہ آگے سورہ قریش میں بھی بیان کریں گے۔ واقعے کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ مکہ والوں کی اور خاصتاً قریش کی دھاک بیٹھ گئی سب جگہ کہ بھائی اللہ والے لوگ کیسے؟ اللہ والے، اور عرب کے اور اس طرف کے جو علاقے تھے وہاں اس زمانے میں کیا تھا؟ لوٹ مار بہت ہوتی تھی، ڈاکو سے کوئی امن میں نہیں رہتا تھا، اور پیس وہاں نہیں تھا، بالکل پرخطر ماحول تھا، جب چاہا کسی کا قتل کر دیا، کسی کو لوٹ لیا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے کعبہ بیت اللہ کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ایسا بنایا تھا کہ لوگ وہاں نگاہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وقت کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی ڈرتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ قدرت کا راج۔ تو اس واقعے کی بات تو اور دھاک بیٹھ گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس واقعے کے جو فائدے ہوئے آگے بھی آئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سنکٹ سمے میں ہم نے تمہاری مدد کی، اس کے دوسرے فائدے بھی تم کو ہوئے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ریئیکشن تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے وفادار بنو، حالانکہ تم تو الٹا ریئیکشن دے رہے ہو، میرے نبی کے ساتھ لڑ رہے ہو اور ساتھ میں میرے نبی کے صحابہ کو ستا رہے ہو، تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، یہ اپنائیت والا انداز ہے۔ دوسرے طور پر اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، یہ جو نبی ہے جس کو تم ستا رہے ہو، تم جانتے ہو اس واقعے کے 50 دن کے بعد اس نبی کی ولادت ہوئی ہے، اس نبی کی برکت کی وجہ سے اس سنکٹ سمے میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، جس کی برکت سے تمہیں مدد ملی ایسے وقت پر جب تم ہار چکے تھے اور تمہارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس وقت ڈیفنس ہم نے کیا تمہارا، اور اس نبی کی برکت سے کیا۔ تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی برکت سے تمہاری حفاظت ہوئی، تم بھی اس کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ مت کرو۔ یہ سمجھانا ہوگا۔ اب دھمکا رہے، دھمکا کیا ہے؟ دھمکا اس طرح رہے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، وہ کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اس پر کسی نے بری نظر اٹھائی تو ہم نے زمانے میں اس کو ذلیل کر دیا۔ تم ہمارے نبی کو جو کعبہ سے بڑھ کر ہے اور ہمارے دین کو جو کعبہ سے بڑھ کر ہے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، تمہارا کیا حل کریں گے؟ تم سوچو تو صحیح ذرا۔ مکہ والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا گھر تھا تو اس کی حفاظت میں اللہ نے جو ہے اپنا سسٹم بدلا اور جو ہے طاقت کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا، اور تم اس کے مقابلے میں اس کی بے ادبی کر رہے ہو جو کعبہ سے بڑھ کر ہے، یعنی میرا نبی جو نبیوں کا سردار ہے، اس دین کو تم اگنور کر رہے ہو جو سب سے زیادہ بہتر اور مجھے منظور ہے، اس کے لیے میں نبیوں کو تکلیف میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے ساتھ تم ٹکرا رہے ہو تو تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ یہ سمجھا رہے ہو۔ اور پھر اپنی حیثیت دیکھو اور ابراہ کی حیثیت دیکھو، اس سپر پاور بن کر آیا تھا، تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں، تو کس طاقت کے گھمنڈ میں تم ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو، ذرا سمجھ لو۔ آئندہ کے لیے چیتونی ہے، کے لیے آئندہ کے لیے چیتونی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی ہے اور دھمکایا بھی ہے، کس کو؟ مکہ والوں کو، کہ سدھر جاؤ، موقع ہے، نہیں سدھرو گے تو آئندہ ہم تم کو بھی اسی طرح ذلیل کر دیں گے، اور جو نہیں سدھرے ان کو اللہ نے وقت پر ختم بھی کر دیا، دنیا نے دیکھا۔ اس صورت میں ہم ذرا غور کریں تو ایک بات اور ہے، دیکھیے کائنات میں، اس دنیا میں دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون۔ اللہ کی قدرت یہ اللہ جب چاہتا ہے تب ظاہر کرتا ہے، اور ایک ہے اللہ کا قانون، وہ ہمیشہ چلتا ہے۔ جیسے ایک آدمی 5 یا 6 منزلہ عمارت پر چڑھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ تو قادر ہے مجھ کو بچانے پر، یوں کر کے بھوکا مارے گا تو کیا ہوگا؟
مر جائے گا یا ادھمرا ہو جائے گا. کیوں؟ کائنات کا قانون یہ ہے. ہاں اللہ قادر ہے کہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کائنات کا قانون یہ ہے کہ ایسا آدمی مر جائے. کوئی آدمی مثلاً کہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے مدرسے چلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو قادر ہے اپنے دین کی حفاظت پر. بھائی اللہ قادر ہے، کس نے منع کیا؟ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اسباب کے تحت دنیا چلتی ہے. تو یہ ہے اس واقعے میں اللہ کا قانون بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں ایک جگہ پر اگر اللہ اپنے قانون سے ہٹ کر اپنی قدرت کو دکھا دے. اب رہا یہ ان سے چلا تھا تو راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے مقابلہ کیا ان سے، لیکن وہ سب ہار گئے اور سب کو قیدی بنا کر وہ لے گیا کہاں؟ مکہ. جب مکہ کے قریب پہنچا تو یہاں اللہ نے اپنا قانون روک کر اپنی قدرت دکھائی. جیسے قدرت دکھائی تھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں، جیسے قدرت دکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، دریا کو بیچ میں سے چیر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن کائنات چلتی ہے اللہ کے قانون سے. اس لیے آدمی کو اپنی تدبیر سب کچھ جو ہے کائنات کے قانون کے مطابق کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بستر پوٹلا باندھ کر زمانے سے آنکھیں بند کر کر آدمی بیٹھا ہے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا دین بہت بڑا ہے. نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہر اعتبار سے آپ کا دشمن جہاں سے بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سسٹم پر جا کر آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن نگاہ اللہ کی قدرت پر. حوصلہ رکھے آدمی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہماری قدرت اور ہماری طاقت کے سامنے نہیں رک سکی، تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ سب سے بڑی طاقت اور قوت اللہ کی ہے، اسے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ بھی پیغام ہے مکہ والوں کہ جب تم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو ذلیل ہوकर دیکھا جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت نے ان کو ہرا دیا. حالانکہ اس وقت آپ کے سب بت موجود تھے کعبۃ اللہ میں جس کی تم پوجا کرتے ہو، لیکن کوئی آیا نہیں. اور آخر میں تم اسی اللہ سے التجا کر کے یہاں سے گئے تھے کہ تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا. تم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تم نے سگی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑھ کر ہے، تو اب تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ پیغام بھی مل رہا ہے. یہ پیغام سب کے لیے عام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. یہ ہے کہ جب اس اللہ کو مانا ہے تو اسی کے احکام پر جمے رہو، اور جو نہیں مان رہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آ کر اس رب کو مانو جس کی طاقت سب سے بڑی ہے. یہ سبق اس صورت کا سمجھ میں آ گیا. پہلا یہ کہ مکہ والوں کو سمجھا دیا، سمجھ جاؤ. دوسرا ہے کہ دھمکا بھی دیا، نہیں سمجھو گے تو ابراہ کی طرح تمہارا بھی معاملہ ختم کر دیں گے. تیسرا یہ کہ اللہ نے سب لوگوں کو جتا دیا کہ ایک طاقت اور ایک قوت صرف اللہ کی ہے. اس کی تائید اور اس کا منشا جس کے حق میں ہوگا دنیا میں وہ غالب رہے گا، اور جس کے خلاف وہ ہو جائے پھر وہ وقت کا بڑے سے بڑا کوئی ہو اللہ اس کو منیا میٹ کر دیں گے، اور اس کے لیے اللہ کو کسی بڑی سے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں. دیکھیے وہ چیزیں جو کائنات کے قانون سے ہٹ کر اس صورت میں وہ کیا ہے. نمبر 1 وہ ہاتھی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ ہاتھی جب کعبۃ اللہ کے وہاں قریب پہنچے، وہاں کی وادی کے قریب، تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، دوسری طرف چلنے کے لیے تیار تھے. 3 سمت میں چل رہا ہے ہاتھی، لیکن اس سمت میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جان کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. دوسری قدرت اللہ نے کہاں ظاہر کی؟ سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے، حالانکہ سمندر کی طرف پرندے رہتے نہیں، اور پھر 1-2 نہیں، پورا جھنڈ کا جھنڈ بھیجا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ان پرندوں کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں. ہمارے یہاں جو ابابیل بولتے ہیں وہ پرندہ نہیں ہے، یہاں ابابیل اس معنی میں بھی نہیں ہے، تو جھنڈ کے معنی. تیسرا یہ کہ وہ جو پتھر لے کر آئے تھے ان پتھر کو بعد کے لوگوں نے سنبھال کے رکھا بھی تھا نشانی کے طور پر، لیکن کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ پتھر آئے کہاں سے. کوئی کان اس کی کوئی معلوم نہیں کر سکا. چوتھا یہ کہ اللہ نے اس پتھر میں ایسی تاثیر رکھی کہ جسم میں جہاں سے گھسا دوسری طرف سے نکل گئے، اور صرف چیر پھاڑ نہیں کی ہے بلکہ جسم کو ناکارہ بنا دیا، جیسے زہر ڈال دیا آدمی جس کی وجہ سے جسم تباہ ہو جاتا ہے. اس طرح ان پتھر میں اللہ نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جسم کو تباہ کر گئے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے اپنی قانون اور عادت سے ہٹ کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور اپنی قدرت پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہماری قدرت پر یقین رکھو. یہ صورت کے جو ہے بہت سے اسباب میں سے ایک سبق تھا. آگے اللہ تعالیٰ سورہ قریش کے نام سے ایک صورت نازل فرما رہے ہیں. اس صورت کا تعلق بھی اس واقعے کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن ترتیب میں اس کو اس کے بعد رکھا گیا. اس کو ہم سمجھے اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیے. اس سے آگے ہے سورۃ العصر. کون سی صورت ہے؟
اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ سب لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، اور چند لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو کہتے رہے بھائی حق پر جمے رہنا، چاہے کیسے حالات آ جائے حق پر جمے رہنا، اور حق کے پھیلانے میں صبر سے کام لینا، مشقت آئے مصیبت آئے برداشت کر جانا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ناکام ہیں ان کی فہرست گنائی ہے کہ کون کون سے لوگ ناکام ہیں۔ اس میں سے ایک کی فہرست اللہ نے اس آیت اس صورت میں دی ہے کہ جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی طاقت اور اپنا پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے ابرہا نے کیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس طرح ہر سماج کا، معاشرے کا انسان سمجھے، ہر صوبے، ملک اور پوری دنیا کا انسان یہ بات سن لے کہ اگر اس کو اللہ نے طاقت، پاور، پہنچ اور ریچ دی ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو ایسا موقع زندگی میں آئے گا کہ اللہ اس کو پکڑ لے اور وہ ذلیل ہوگا۔ پوری طاقت، قوت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے غلط استعمال پر استعمال کرتا رہا تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو رگڑ دے گا۔ یہ ہے خسارے میں رہنے والے۔ آگے لیلاف قریش میں بھی ایک دوسرے طبقے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ نے سماج میں عہدہ دیا ہے۔ کیا دیا؟ عہدہ، اور عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو پکڑ پکی ہے۔ جی آگے سورہ قریش۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ قریش کو ایک خاص پیغام دے رہے ہیں۔ پیغام کا حاصل اتنا ہے کہ اس بیت اللہ کے گھر کی عبادت کرو، بیت اللہ کے، اس بیت اللہ کے مالک کی عبادت کرو۔ یہ کعبہ ہے، اس کے مالک کی عبادت کرو۔ کعبہ کا ریفرنس اللہ نے کیوں دیا ہے؟ یہ ریفرنس اور حوالہ دے کر اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ کیوں؟ تو سمجھ۔ قریش کون تھے؟ قریش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم کے اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آتا ہے۔ اس قبیلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں 13ویں دادا تک، نضر بن حارث تک جتنی بھی اولادیں ہیں یہ سب قریش کہلاتی ہیں، اور یہ قبیلہ حضور کا بھی تھا، اور اکثر بڑے بڑے صحابہ اسی قبیلے سے تھے۔ اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بہت بڑی عزت عطا کی تھی، رتبہ، عہدہ، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ قریش جو ہے اس کو کہتے ہیں، قریش اصل میں سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی تھی جس کو اہل عرب قریش کہتے ہیں۔ یہ مچھلی کیا کرتی تھی؟ لوگ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی تھیں ان کو کھا جاتی تھی، وہ یا سب پر غالب آ جاتی تھی۔ اس نام کی وجہ سے قریش کو لوگ قریش کہتے تھے، اس لیے کہ سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے رکھی تھی؟ سماج میں عزت دے رکھی تھی، انہی کی چلتی تھی۔ مکہ میں یہ لوگ رہتے تھے۔ مکہ کا حال کیسا تھا کہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ اب کھیتی باڑی نہیں ہوتی اور ریگستان میں ایسا علاقہ ہو جہاں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، آدمی کے کمانے دھمانے کا انتظام نہ ہو، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہاں کمائے گا، دھمائے گا، وہاں بسے گا۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حوالہ دے کر ان سے جو کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جمع کر رکھا، کہ ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی۔ یہ بیت اللہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ مکہ میں ہوتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کا صدقہ ہے جس کو میں نے بنایا ہے، اس کا صدقہ ہے کہ تم یہاں پر ہو۔ پہلی بات تو یہ سمجھ۔ دوسری بات، بیت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب عربوں کے دلوں میں رکھی تھی۔ اس کا بینیفٹ قریش کو کیا تھا؟ قریش کو اس کا بینیفٹ یہ تھا کہ مکہ جیسا تھا، وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان کا معاملہ چلتا تھا بزنس سے۔ کس سے؟ بزنس۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، ایک ملک کا سامان لاتے تھے، مکہ میں بیچتے تھے، اور کچھ ملک وہی سامان دوسرے ملک لے جا کر وہاں بیچتے تھے۔ جیسے اللہ نے یہاں ریفرنس دیے 2 ملک، یہ یہاں نہیں کتابوں میں، ایک شام اور ایک یمن۔ یہ لوگ یمن جاتے تھے، وہاں کی سب بنی ہوئی چیزیں لے کر آتے تھے، مکہ میں بیچ کر شام میں بیچتے تھے، اور شام کی چیز لا کر ان کے شام سے یمن میں بیچتے تھے۔ اس سفر میں ان کو 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ
کعبۃ اللہ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھے، اور جو بڑے بڑے شہر کے مالدار ہوتے تھے وہ ان کو ہدیے تحفے دیتے تھے کہ بھائی کعبۃ اللہ کے خادم ہیں اور وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دے رکھی تھی۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے، اس لیے ہر کوئی من چاہا سفر نہیں کر سکتا تھا کہ جہاں چلے گئے اور جس وقت چاہا منہ اٹھا کر چلے گئے سفر میں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ سیفٹی دیکھی جاتی تھی، خاص بڑی تعداد ہوتی تھی، تب جا کر سفر کرتے تھے، ورنہ سفر نہیں کرتے۔ بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا کی تھی کہ بڑے سے بڑا ڈاکو بھی ان کا قافلے کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ بیت اللہ کا قافلہ ہے۔ اور خاص سورہ فیل کے بعد اس کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ابرہہ والا واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو بڑے سے بڑے ڈاکو کی جو ہے ہوا چھوڑ گئی کہ اب ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہے، اگر اس کو دیکھا تو سمجھو قدرت کے ساتھ جو ہے آدمی لوہا لے رہا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد ان کی بہت دھاک بیٹھ گئی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، قدرت ان کے ساتھ ہے، اگر ان سے کوئی ٹکرایا، ان کو کسی نے چھیڑا تو سمجھو کہ وہ قدرت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور وہ تباہ ہونا اس کا پکا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ بینیفٹ ہوا کہ یہ ایسی جگہوں پر بھی سفر کر لیتے تھے جہاں دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اور دوسرے لوگ جاتے تو کیا ہو جاتے، لوٹ لیے جاتے یا مار دیے جاتے۔ لیکن اس بیت اللہ کی برکت سے ان کو دو فائدے ہوئے، خوب بھر کر روزی بھی لی ان کو، اور دوسرا یہ کہ ان کی سیفٹی ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے محفوظ کر لیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے لوگ جو ہے تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں یہ دنیا کے نفع حاصل ہو رہے ہیں، تم اس کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نہ پہچان سکو تو کم از کم اس نعمت کو تو دیکھو جو تمہاری ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس بیت اللہ کی برکت سے عزت مل رہی ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے پروٹیکشن مل رہا ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے کھانا پینا مل رہا ہے، تو کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ تم اس بیت اللہ، اس گھر کے مالک کی عبادت نہ کرو؟ اتنا تو حق بنتا ہے کہ تم صرف اس بیت اللہ کی وجہ سے جو نعمت براہ راست تمہاری ذات کو مل رہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ تو بہرحال اس میں اللہ اپنی ایک نعمت کا تذکرہ کر کے قریش کو دعوت دے رہے کہ لو اس نعمت ہی کو مان لو اور میری طرف آ جاؤ اور میری عبادت کرو۔ کتنا اللہ میاں سمجھا رہے ہیں، اس لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد پہلے سے لے کر آخر تک سب کے سب اگر نافرمانی پر اتر آؤ اور کوئی میری عبادت نہ کرے تو بھی میری عزت اور میری بڑائی میں کوئی کمی ہونے والی، بولو بھائی، کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اور تم میں سے ہر ایک آدمی سجدہ گزار اور بڑے سے بڑا متقی بن جائے، اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی میری عزت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیار بھرے انداز میں انسان کو کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے بتایا ہے کہ آخرت کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر وہ رب جس نے منی کے نطفے سے لے کر چلتا پڑتا انسان پیدا کر دیا، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے ہمیشہ کے عذاب میں چلے جائیں۔ اس لیے اتنا زیادہ بھاؤ دے رہے اللہ تعالیٰ، اتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ کسی بھی طرح سمجھ جائے، اور پھر نہ سمجھے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھ لیں گے آخرت میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جب اللہ عذاب دینے پر آئے گا اس سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں سزا دے۔ تو اللہ اس صورت میں اہل مکہ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری نعمت ہے، یہ نعمتیں نہ ہوتی تو بھی تو میری عبادت کرنی تھی، لیکن یہ نعمتیں تو تمہاری ذات کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے مانو اور میرے سامنے سجدہ کرو، میری ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ اس صورت کا پیغام ہے، یہ خاص قریش والوں کے لیے بھی ہے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کی جو نعمت بندے پر ہو اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن میں دیا ہے فَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اللہ نے جو پاکیزہ روزی تمہیں دے رکھی ہے اس کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے ایک دوسری جگہ پر ایک بستی کی مثال بیان کی، اللہ فرماتے ہیں ان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن کیا ہوا،
انہوں نے ہماری نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی. قدر یہ تھی کہ ہماری عبادت کرتے, شکریہ ادا کرتے. اللہ کہہ رہے انہوں نے تو شکریہ ادا نہیں کیا, قدر نہیں کی, تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. ہر طرف سے اللہ نے ان کو روزی دے رکھی تھی, بزنس اچھے سے اچھا چل رہا ہے, عزت بھی بہت ہے, کسی کا کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی ستانے والا نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, لیکن انہوں نے ریئیکشن میں کیا کیا؟ ہماری نعمتوں کی ناشکری کی, ہماری نافرمانی کر کے. اللہ کہہ رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. عربی کی ایسی عجیب و غریب تعبیر ہے. لباس آدمی کے بدن سے جدا ہوتا ہے کبھی؟ ننگا پنگا آدمی گھومتا ہے کبھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے خوف کا اور بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا. یعنی ایسا خوف طاری کیا جو بالکل ان سے علیحدہ نہ ہو, ہر طرف سے ان پر حملے, ہر طرف سے ان کو پریشانیاں, اور کھانے پینے کی ہر چیز ہم نے ان سے دور کر دی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی طور سے نہیں, بما کانوا یصنعون, یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا, ورنہ ہم کو کیا ضرورت تھی, ہم نے تو بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی. تو بہرحال یہ دو چہرے ہیں. شکر ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو دنیا اور آخرت میں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے, اور ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے, اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ہم پکڑ کرتے ہیں, آخرت میں پکی ہے, دنیا میں چاہا تو پکڑ کر لیں گے. اس صورت کا بھی یہی پیغام ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس صورت میں 4 آیتیں ہیں, 17 کلمات ہیں اور 73 حروف ہیں. ایک مرتبہ آدمی پڑھے گا تو اس کو 730 نیکی ملے گی, اور 10 مرتبہ پڑھے گا تو 7300 نیکیاں ملے گی. کتنا سستا سودا ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان, جو سب پر مہربان, نہایت مہربان ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, یعنی ان کے ٹھنڈی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے. یہ لوگ اپنا ایک سفر ٹھنڈی کے زمانے میں کرتے تھے ملک یمن کا, کیونکہ وہ گرم ماحول ہے تو سہولت رہے, اور ایک سفر یہ لوگ کرتے تھے ملک شام کا. جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو ملک شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے تو وہاں کا سفر کرتے تھے. اس سے ان کو 2 بینیفٹ ہوتے تھے. ایک یہ کہ مکہ کی سخت گرمی سے بچ جاتے تھے, اس لیے کہ وہ ریگستان تھا, تو وہاں گرمی بھی بہت اعلیٰ درجے کی پڑتی اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہوتی. تو دونوں مصیبتوں سے اللہ نے ان کو بچا رکھا تھا. ٹھنڈی آئے پوٹلا اٹھا کر یوں چلے, اور گرمی آئے تو یوں چلے. اور ساتھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایلاف کا مطلب ہوتا ہے مانوس کر دینا. جیسے آپ ہم لوگ کتنی سہولت والے زمانے میں جی رہے, لیکن ہم کو بار بار سفر کرنا ہو تو پریشانی ہوتی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم سفر بھی کرواتے تھے, اور ساتھ میں سفر میں ان کی طبیعت بھی ہم نے لگا دی تھی, ان کو بھاری نہیں پڑتا تھا. اصل مسئلہ یہ بھاری نہیں پڑتا. کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا, تو ان کی طبیعت پر بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا, بالکل آسان, ان کو مزہ آتا تھا. پکنک پر جا رہے ہو جیسے, کہاں پکنک پر, فرانڈائی بھی پکنک پر ہے, تو پکنک پر جا رہا ہو آدمی, کہاں جا رہا ہو, مزہ آتا ہے نا پکنک پر آدمی جائے, کتنا لمبا سفر ہو گھوم کر آئے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سفر کو پکنک بنا دیا تھا. حالانکہ یہ بہت مشقت والا سفر تھا, دوسرا کوئی کرتا اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم نے ایک تو یہاں سفر کا ہمت اور حوصلہ بھی دے دیا, اور سفر میں عزت اور پروٹیکشن بھی دے دیا. تو اب کیا چاہیے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. لہذا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ رب هذا البیت, اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس رب نے ان کو بھوک میں کھانا دیا. وآمنهم من خوف, اور ہر طرح کے خوف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام ان بندوں پر جو قریش کے تھے گنا کر, اور ہم پر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت بغیر مانگے اللہ نے ایمان دے رکھا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کی کوشش کرے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرے, نمازوں کی پابندی کرے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے, اور جو کوئی کوتاہی ہو جائے آدمی توبہ طائب کرتا رہے, استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے